من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللہ وبرکاتہ. آج پیر ہے 24 جنوری اور ہماری یہ نشست منعقد ہو رہی ہے جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں کانفرنس ہال میں، اور یہ شریعت انفارمیشن کی 843ویں نشست ہے. اب اس کو مخاطب کرنے والے ہی ہمارے جانی پہچانی شخصیت جناب سید سلطان محی الدین صاحب، اور آج جو ہے وہ جو عنوان دیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی قابل تعریف اور قابل عمل ہے. آپ کا عنوان ہے اعتدال توازن. اعتدال توازن عقائد اور اعمال میں. اعتدال اور توازن کی قرآن کی مختلف آیتیں اس بات کی مظہر ہیں کہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی ہے بندوں کو کہ وہ ہمیشہ اعتدال، نہ زیادتی نہ ہی جو ہے کمی، بلکہ جو ہے میانہ روی کا درمیانی راستہ اختیار کریں. تو آج اسی عنوان پر سیر حاصل بحث کریں گے ہمارے معزز مقرر جناب سید محی الدین صاحب. اس کے ساتھ میں ایک آپ کو اعلان یہ کر دوں کہ اب ہماری اگلی نشست چہارشنبے کو ہونے والی تھی، لیکن وہ جمعہ کے 26 جنوری یوم جمہوریہ ہونے کی وجہ سے ملتوی رہے گی. اور اس کے بعد کیونکہ یہ پینڈیمک کا کووڈ-19 کا جو ہے اثرات شہر میں زیادہ جو ہے دکھائی دے رہے ہیں، اور ایسے اجتماع وغیرہ کے طور پر جو ہے بہت گہری نگاہ رکھی ہوئی ہے، اس لیے ہم کچھ عرصے کے لیے ان محافل کو ملتوی کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے جب نظر ثانی ہوگی تب آپ اس کا اعلان بھی کیا جائے گا، اخباروں میں بھی آئے گا، اور یہاں پہ ہمارے یہ اعلامیے بھی جو ہے انشاءاللہ شائع کیے جائیں گے. تو ثانی گزارش ہماری آپ لوگ تشریف نہ لائیں، محفل ملتوی رہے گی. خدا حافظ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ معزز ذمہ داران مسجد عالیہ اور معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسا کہ ابھی آپ نے عنوان سماعت فرمایا، اعتدال و توازن عقائد و اعمال میں، اس عنوان کے تحت کچھ گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے۔ اعتدال و توازن ہمارے یہاں بہت معروف لفظ ہے، یہ اکثر ہم استعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ دو متضاد چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک میں برابری ہے، دوسرے میں عدل ہے۔ اور اسلام کا جو پوری سسٹم آف لائف کو اگر آپ دیکھیں کہ اسلام جس طرح کی زندگی، نظام زندگی انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے خالص اعتدال اور توازن کی راہ پر جو ہے انسان کو گامزن کرتا ہے۔ یہ معاملہ کسی ایک چیز کے اندر نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو دین کے کسی بھی معاملے میں اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں، چاہے اعمال سے متعلق ہوں، چاہے عبادات سے متعلق ہوں، چاہے اخلاق کے متعلق ہوں یا سیاسیات سے متعلق ہوں، جس پہلو کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ بالکل درمیانی روش ہے، جس میں انسان جسٹلی بیلنسڈ جو ہے زندگی گزار سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پوری کائنات پر اگر آپ غور کریں گے تو پوری کائنات بھی جسٹلی بیلنسڈ ہے، ہر چیز کے اندر ایک قسم کا توازن اس کے اندر موجود ہے۔ آپ جو پوری کائنات ہماری چل رہی ہے، اس کائنات پر اگر آپ غور کریں گے تو دو ایسے فورسز ہیں جو ہمیشہ کام کرتی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر یا کائنات کے اندر ہم توازن نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر گریویٹیشنل فورس ہے جو کسی بھی چیز کو پکڑ کے رکھتی ہے، نیچے کھینچتی ہے، اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، گھٹنے نہیں دیتی۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ سینٹریفیوگل فورس ہے جو اس کو دور ڈھکیلتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک طرف زمین گھوم رہی ہے، سورج گھوم رہا ہے، چاند گھوم رہا ہے، پھر وہ گھومتے گھومتے پھر زمین کے اطراف، سورج کے اطراف، یہ ایک دوسرے کے اطراف بھی چل رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ گھومنے کے باوجود بھی ایک طرف جو ہے اپنے مرکز اور محور سے پوری طریقے سے چمٹے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے اکھڑ نہیں جاتے، نکل نہیں جاتے۔ اگر وہ وہاں سے نکلیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ٹکرا جائیں گے۔ دوسری طرف یہ کہ دوسرے سیارے اور یہ سیارے بڑی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے بازو گزرنے کے باوجود بھی ان دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ مینٹین کیا ہوا ہے۔ وہ اتنا قریب ترین فاصلہ ہے کہ اگر وہ فیصلے اگر قریب ہو جاتے ہیں تو ایک نتیجہ آتا ہے، دور ہو جاتا ہے ایک دوسرا نتیجہ آتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ وہ فاصلے کو بھی اللہ تعالیٰ نے مینٹین کیا ہوا ہے کہ آپ یوں سمجھے کہ اگر سورج زمین سے قریب ہو جاتا ہے تو گرمی بڑھ جاتی ہے، اور اگر زمین سے سورج اگر دور ہو جائے تو سردی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر سردی بڑھ جائے تو انسان کے لیے مشکل بن جاتی ہے، اگر گرمی بڑھ جائے تو پھر انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان بیلنسنگ مینٹین کی ہے، اور اسی کا نام اعتدال اور توازن ہم کہتے ہیں۔ اسی کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی جن آیات کی تلاوت میں نے کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند کو ہم نے ایک حساب کا پابند بنایا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سورج اپنی مرضی سے چاہے جتنے چکر لگا لے، کبھی اسپیڈ ہو بڑھ رہی ہے کبھی کم ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایک حساب کے ساتھ اس کو مینٹین کیا ہوا ہے، اور اسی رفتار سے چلتا ہے جتنی رفتار اس کے لیے طے کر دی گئی ہے۔ نہ اس کی رفتار میں زیادہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے، اور اس کو جو بیلنس مینٹین کیا گیا ہے وہیں ہے، اور جتنے ڈسٹینس پہ اس کو مینٹین کیا گیا ہے وہ اسی مقام پر کھڑی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ تارے اور ستارے جو ہے اور اس کے بعد درخت یہ سب سجدہ ریز ہیں۔ سجدہ ریز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یعنی نہ درخت اپنی مرضی سے چلتے ہیں یا بڑھتے ہیں یا پھلتے پھولتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے تارے وغیرہ جو ہے چلتے ہیں۔ اس لیے کہ زمین پر آپ دیکھیں گے کہ
جب مختلف قسم کے یعنی درخت ہے اور ہر درخت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہائٹ مقرر کر دی ہے، وہ اس ہائٹ سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ اس ہائٹ سے کم رہتا ہے۔ اب بظاہر کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخت تو بہت اونچا ہونا چاہیے تھا، فلاں درخت کو نیچے ہونا چاہیے تھا، لیکن انسان جب اس پر تحقیق کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ہائٹ بھی طے شدہ ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں کی ہائٹ پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی ہائٹ سے لے کے ایک لمیٹڈ ہائٹ مقرر کر دیا، اس کی ایج بھی ایک حساب سے مینٹین کر دیا ہے، ایک ایوریج ایک چیز جو ہے دنیا کے اندر ہم کو نظر آتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پوری کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے، یعنی اس کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ پھر فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دیا، ایک ترازو قائم کر دیا، ایک ڈسٹنس کو مینٹین کرنے کا ایک سسٹم بنا دیا کہ یہ میزان اگر نکال دی جائے بیچ میں سے تو سورج زمین کے قریب ہو سکتا ہے یا زمین سورج کے قریب ہو سکتی ہے، یا دوسرے سیارے ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، یا دونوں کے ایک دوسرے کے بیچ میں آ سکتے ہیں، اور جب اگر آ جائیں ایک دوسرے کے بیچ میں تو کیا ہوگا؟ آپس میں ٹکرائیں گے، اور آپس میں ٹکرائیں گے تو پھر انسان دنیا کے اندر زندہ نہیں گزار سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اب اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ اب بات تو پوری کائنات کی ہو رہی تھی، سورج اور چاند کا تذکرہ تھا، زمین کا تذکرہ تھا، پودوں کا تذکرہ تھا، جھاڑوں کا تذکرہ تھا، اس میں اچانک ترازو کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ ترازو کا معاملہ اس لیے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو تم اگر کسی کو دینے کے وقت میں ایک پیمانہ، لینے کے لیے ایک پیمانہ استعمال کرتے ہو، مثلاً اگر آپ کو کوئی چیز خریدنی ہو تو آپ کا انداز الگ ہوتا ہے، کسی کو بیچنا ہو تو انداز الگ ہوتا ہے، یعنی سامنے والے کا نقصان ہو جائے اس کی فکر نہیں، لیکن میرا فائدہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ کر رہے ہیں تو ڈنڈی مار رہے ہیں۔ اگر آپ نے 1 کلو ترکاری تولتے ہوئے بھی اگر اس میں 2 پیس اگر کم ڈال دیا تو بظاہر ایسا محسوس ہوگا کہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہوا، بہت بڑی چیز نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات میں خلل ڈال رہے ہو، پوری کائنات کو تم ڈسٹرب کر رہے ہو، پوری کائنات میں جو نظام بنا ہوا ہے، نظام عدل ہے، اس نظام عدل کو تم خراب کر رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ حق ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وزن رکھا ہے۔ اب پھر قرآن مجید نے اس کی مزید تشریح بھی کی ہے، اور وہ اس لیے تشریح کی ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، لڑکی والوں کے ساتھ سلوک الگ ہوتا ہے، لڑکے والوں کے ساتھ سلوک الگ ہوتا ہے، امیر کے ساتھ سلوک الگ کیا جاتا ہے، غریب کے ساتھ سلوک الگ کیا جاتا ہے، طاقتور کے ساتھ سلوک الگ کیا جاتا ہے، اور کمزور کے ساتھ سلوک الگ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت معمولی سی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے دنیا میں جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنے حکومتیں کام کرتی ہیں، ہر حکومت میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہم ویٹس اینڈ میجرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں۔ تو ویٹس اینڈ میجرمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کا اصل کام ہی یہ ہوتا ہے کہ پوری حکومت کے اندر کہیں بھی ان بیلنس ہونے نہ دے، چاہے وہ آپ اس کو ناپ رہے ہوں، چاہے آپ اس کو تول رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں، کسی بھی چیز کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہ چیز جو ہے اس لیے کہ انسانوں کے درمیان فساد برپا کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے گھر بنایا، آپ کے چھت کا جب آپ کیلکولیشن کریں گے تو کیلکولیشن کرنے والا کیا کرتا ہے کہ اگر وہ 1000 فٹ ہے تو اس کو 1100 فٹ کر دیا، اس نے کلر کروایا، اس کے اندر اضافہ کر دیا، نیچے آپ نے فرش بچھایا، اس میں گڑبڑ کر دی۔ تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 1 انچ کی گڑبڑ ہے، 1 انچ کی گڑبڑ نہیں ہے وہ۔ اگر آپ بڑی بلڈنگ ہے تو آپ دیکھیں گے ہزاروں فٹ کا چینج ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو ڈسٹربنس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ بات نہیں کرتا کہ آسمان کے اوپر کی بات کرے یا زمین کے نیچے کی بات کرے، نہیں، اس دنیا میں اگر تم زندگی گزارتے ہو، اس دنیا میں زندگی تم کو امن و چین کے ساتھ اگر گزارنا ہے تو ہماری یہ بات مانو کہ ترازو میں ڈنڈی مت مارو، ناپنے اور تولنے میں ڈنڈی مت مارو، اس میں کمی بیشی مت کرو، اور آپ اپنے جو حق ہے آپ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے برکت دے دے گا۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں اگر 1-2 فٹ اگر بازو والے کی زمین اگر میں لے لیا تو کیا فرق پڑا، بعد میں دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے، لیکن بظاہر وہ 2 فٹ ہے، لیکن اس کی وجہ سے بازو والے کا کتنا نقصان ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔
اور یہ ایک بات یہ کہ 2 فٹ بظاہر کیا، یہ 1 فٹ ہی مان لیجیے آپ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہی زمین اس کے گلے کا توق بنا کے ڈال دے گا۔ آدمی 1 فٹ زمین ساری یعنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں گلے میں لٹکا کے پھرے گا۔ یہاں تو 1 فٹ تو بہت دور کی بات ہے، لوگوں کا ایکڑوں سے کھا گئے لوگوں کے پیسے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ کیا جواب دیں گے خدا کو؟ بیٹی کا حصہ دینا تھا نہیں دیا، بھائیوں کا حصہ دینا تھا نہیں تھا، والدین کا حصہ مار دیا کہیں پر، کہیں کسی بیوی کا حق مار دیا، کہیں کچھ کر دیا، کہیں کچھ کر دیا، اور انسان سمجھ رہا کہ میں کامیاب، میں بہت سیٹل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حصہ۔ اے انسان ذرا غور کر کے دیکھو کیا بات میں کہہ رہا ہوں تم سے، کہ یہ سورج، یہ جس کو ہم نے لگا کے رکھا ہوا ہے، اگر وہ اپنے ٹھکانے سے آگے پیچھے اگر ہوتا تو دنیا میں کیا ہوتا؟ پھر فرمایا کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور چاند کو اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ سورج کے روٹیشن اور زمین کے روٹیشن کی وجہ سے دنیا میں 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے کو اگر آپ جو ہے 23 گھنٹے کر دیجئے، اگر اس کی رفتار میں اگر چینج ہو جائے تو 23 گھنٹے ہو سکتے ہیں۔ 23 گھنٹے جیسے ہوں گے تو زمین پہ کیا ہوگا؟ تیز آندھیاں چلے گی، انسان دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا، بڑی طوفانی ہوائیں چلے گی تیزی کے ساتھ۔ اور وہی 24 گھنٹے کی وجہ 25 گھنٹے کر دیجئے تو زمین پر کوئی پودا نہیں اگے گا۔ تو آج زمین پہ جو پودے اگ رہے ہیں اس کی وجہ بھی 24 گھنٹے ہے، اور آندھیوں سے بچے ہوئے ہیں اس لیے بھی 24 گھنٹے ہیں۔ تو کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیلنسنگ کی ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں۔ منزلیں کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پہلی رات پہلا جو چاند ہوتا ہے بہت باریک سا ہوتا ہے، دوسرا تھوڑا سا اور موٹا اور موٹا موٹا، 14 تاریخ کو جا کر کے مکمل ایک چاند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ گھٹتے گھٹتے 29 تاریخ کے دن غائب ہو جاتا ہے، پھر پہلی تاریخ کو نکل آتا ہے۔ اس سے کیا بتا رہے؟ اس سے 28 یا 30 دن کے مہینے بن گئے کہ انسان کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ تم اپنے مہینوں کا حساب اسی ذریعے سے رکھ سکتے ہو۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے جب سے کائنات بنائی ہے اس وقت سے آج تک ہم نے 12 مہینے ہی سال کے رکھے، اور 12 مہینے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ چاند کے ذریعے سے آدمی معلوم کرتا ہے کہ یہ جو ہے رمضان کا مہینہ، یہ فلاں مہینہ، یہ فلاں مہینہ، اس کا پورا کیلکولیشن اس کے اندر آتا ہے۔ اور ایک بات اگر آپ اس پر غور کریں گے تو ایک اور چیز نکل آئے گی، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر رمضان اگر مئی کے مہینے میں آ رہا تو ہر مہینہ جو ہے مئی کے مہینے میں، ہر سال مئی میں نہیں آتا، ہر سال 12 دن کم ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی بارش میں آتا ہے، کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی عام حالات میں آتا ہے۔ تو یہ پورے سال کے اندر رمضان روٹیٹ ہوتا ہے، حج روٹیٹ ہوتا ہے، دوسرے مہینے روٹیٹ ہوتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی یہ منزلیں مقرر کر دی ہیں، اور اس کی نتیجے میں جو یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے۔ یعنی کبھی دن کے بعد دن، رات کے بعد دن، رات اگر آ جائے تو انسان کے لیے کتنی مشکل ہو جائے۔ آدمی 12 گھنٹے 14 گھنٹے کام کرنے کے بعد تھک جاتا ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ آرام کے لیے کیا چاہیے؟ سکون چاہیے۔ جیسے رات ہوتی ہے چرن پرن سب جا کر کے سو جاتے ہیں، ایک سکون کا پورا ماحول ہو جاتا ہے۔ آپ رات کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی اگر آپ کو نیند مل جاتی ہے تو آدمی دوسرے دن فریش ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دن بھر بھی اگر آدمی سوئے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور دن کو ایسا بنایا اللہ تعالیٰ نے جس میں کھل کے آپ کام کر سکتے، جس میں کوئی لائٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر اس کے آرام سے کام کر سکتے ہیں۔ اور وہی کام دن کا کام رات میں کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہم نے ہر ایک کو اپنے اون ایکسس میں، اون آربٹ میں جکڑ رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے، اس کو اس کے اوپر گھما رکھا ہے۔ نہ وہ اپنے آربٹ کو چینج کر سکتا ہے، نہ اپنے ایکسس کو چینج کر سکتا ہے، اور جہاں جس طریقے سے اس کو رکھ دیا گیا ہے، جتنی اسپیڈ اس کے لیے طے کر دی گئی ہے وہی چیز کے اندر مقرر یہ ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید ایک سوال انسانوں سے پوچھتا ہے،
اور یہ سوال بہت ہی غیر معمولی قسم کا سوال ہے. وہ سوال میرے اور آپ سے ہے، اور میرے آپ سے نہیں بلکہ پوری انسانیت سے ہے. اسلام صرف جو ہے مسلمانوں سے بات نہیں کرتا، اسلام تو سارے انسانوں سے پوچھتا ہے کہ سارے انسانوں کے سامنے آسمان کا منظر رکھا، سورج کا منظر رکھا، تاروں کا منظر رکھا، اور ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کلیم سے غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ کون سی چیز ہے تجھے؟ کیا ہو گیا تجھے؟ کیوں کہ اگر یہ چیزیں اگر ڈسٹرب ہوتی تو کیا تیری زندگی سکون سے ہو سکتی تھی؟ اور جبکہ حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے تجھے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے اور کس طریقے سے انسان سے بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تجھے پیدا کیا، نک سکھ سے درست کیا، یعنی تم کو میک اپ کیا جیسا چاہے اس کو میک اپ کیا. یعنی مطلب ہے کہ ہماری آنکھوں کے اوپر بال وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے اتنا پرفیکٹ ہے. اگر یہ چیز جو ہے دو آنکھیں اگر ایک آنکھ اگر یہاں پہ رکھ دیے، ایک کان اٹھا کر کے سر اوپر رکھ دیجئے، کتنا ڈسٹربنس ہو سکتا تھا. کتنا اللہ تعالیٰ نے بہتری کے ساتھ بنایا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسا چاہا تجھے سورج میں شکل میں ڈھالا. مثال کے طور پر 5 انگلیاں پہ ایک جیسے نہیں رکھا، اس میں چھوٹی بڑی کیوں رکھا؟ اگر سمجھ لیجیے تھوڑی دیر کے لیے اگر پورے 5 انگلیاں اگر ایک لائن میں آ جائیں، کوئی چیز آپ پکڑ کے اٹھا ہی نہیں سکتے آپ اس کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس میں انصاف ہی نہیں کیا، اعتدال بھی کیا. اعتدال یہ ہے کہ جس کو جتنا جیسا بنانا چاہیے تھا، کس کو طاقتور بنانا چاہیے، کس کو کمزور بنانا چاہیے، وہ بھی ڈیسائیڈ کیا. ہونٹ اور چہرے کا حصے کو کتنا نرم رکھا، ہاتھ اور پیر کو کتنا سخت رکھا، اس کے اندر بھی انتظام مینٹین کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کہتے ہیں. اس کے بعد انسان سے ایک سوال پوچھتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ہم نے تجھے تو آنکھ تو دی اور ہم نے اس کے اندر بیلنس مینٹین کیا. اگر 2 آنکھیں اتنی پرفیکٹ ہے ہماری، اگر ایک آنکھ ذرا سا اگر ہٹ جائے تو آدمی کتنا بدنما نظر آتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر کسی کو بہت زیادہ زور سے سنے آنے لگے تو پریشانی، کم سنے آنے لگے پریشانی. کسی کا بی پی ہائی ہو جائے پریشانی، بی پی کا کسی کا کم ہو جائے پرابلم بن جاتا ہے. کسی کا شوگر بڑھ جائے پرابلم ہے، شوگر کم ہو جائے پرابلم ہے. اگر یہ صرف بیلنسنگ میں رہتی ہے تو انسان جو ہے زندگی گزار سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اے انسان اتنے احسانات میں نے تجھ پر کیے ہیں، ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اس زبان سے تو سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ تو جھوٹ نہ بول. میں نے تجھے کھانے پینے کی چیزیں دی، اس کو کھا، لیکن جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا ہی کھا، اس سے زیادہ مت کھاؤ. وہی چیز کھا جس کو میں نے طے کیا ہے. یعنی یہ جو آزادی انسان کو چھوٹی سی دی، اس آزادی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تیرے رب کی اتنی بڑی مہربانیوں کے باوجود تو خدا نے جو چیزیں تجھے دی اس کو استعمال کرتے ہوئے امن و چین کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا ہے، لیکن کسی کو دینے کے معاملے میں دھوکہ کرتا ہے، لینے کے معاملے میں دھوکہ کرتا ہے. کسی کو دیتا ہے تو کم دیتا ہے، لیتا تو زیادہ لے لیتا ہے. کیوں کرتا تو اس طریقے سے؟ کیوں ایسا یہ رویہ اختیار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم زمین میں خلل نہ ڈالو، میزان میں خلل نہ ڈالو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، لینے اور دینے کے پیمانوں میں ڈنڈی نہ مارو. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن مجید میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں فرماتا ہے قل امر ربی بالقسط. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، تم ناانصافیاں کیوں کرتے ہو زمین کے اوپر؟ کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ کیا تم یہاں پر ناانصافی کر کے چلے جاؤ گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ تم کسی کی زمین کھا کے چلے گئے، کسی کے پیسے کھا کے چلے گئے، کسی کے کچھ کر کے چلے گئے، چلے جاؤ گے، کوئی نہیں پوچھنے والا تم کو. کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ جو اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو جو ہے کنٹرول کیے ہوئے ہے، تم اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہو؟ کائنات کے مقابلے میں انسان کی ایک چونٹی کی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی آزادی دی تو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیا.
کہیں انسانیت پر ظلم کرتا ہے، کبھی انسانوں کو نیچ گراتا ہے، کسی کو اوپر اٹھا لیتا ہے، ایک کے ساتھ ایک معاملہ کرتا ہے، دوسرے کے ساتھ دوسرا معاملہ کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ذرا اس پہلو پہ اگر غور کریں گے تو تین باتیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1 اس پوری گفتگو کے اندر سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے. اگر کائنات میں اگر خدا نہ ہوتا تو اتنی ساری چیزیں باقاعدگی کے ساتھ چلتی، یہ ساری چیزیں وجود میں آتی. یہ اس کا وجود ہی بتا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ اکیلا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. اگر سورج کا ایک خدا ہو جائے، زمین کا خدا ہے، آپس میں لڑائیں گے، پھر ایک دوسرے آپس میں ٹکرائیں گے تو تمہاری زندگی کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انگنت خدا نہیں ہے، بلکہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، اور اس کے نتیجے میں تمہاری زندگی اس زمین کے اوپر گزرنے کے قابل ہو رہی ہے. اب انسان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے انسان، کیا تیرے کو ابھی خدا کے بارے میں شک ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ خدا ہی نہیں ہے. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، اس کے بارے میں سوچ رہے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، اتنا کہ کیوں سوچ رہے تم؟ اور کبھی تمہارا حال یہ ہے کہ بہت سے خدا ہے، انگنت خدا ہے، ہر چیز کو تم نے خدا، کبھی پانی کو خدا بنایا، کبھی جانور کو خدا بنایا، کبھی کسی کو خدا بنایا، کبھی کسی کو بنایا، چوہے کو خدا بنایا، بلی کو خدا بنایا، سانپ کو خدا بنایا، کتنے چیزیں خدا بنائے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ ارباب متفرق خیر ام اللہ خیر الواحد القہار، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک سب سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ سب پہ جو غالب ہے وہ بہتر ہے. اگر وہ ایک ہوتا، ایک ہے، تبھی تو پوری کائنات چل رہی ہے، اس کے اندر توازن مینٹین کیا ہوا ہے. اگر وہ ایک سے زیادہ ہوتا تو آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. کیا اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کہتے کہ وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی خدا نہیں. بات کتنی گہری ہے دیکھیے کہ بات اللہ تعالیٰ ہے، دوسرا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اور نہ صرف اکیلا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے. آپ دیکھیے دنیا میں اگر کسی کو طاقت مل جاتی ہے، اقتدار مل جاتا ہے، پاور مل جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر اپنی منمانی کرے تو کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ اپنی منمانی نہیں کرتا، انسانوں پہ کہہ رہا ہے کہ میں کتنا رحیم ہوں کہ تم مجھے انکار کرتے ہو تب بھی میں کھانا پانی پلاتا ہوں، تم سردی اور گرمی سے محفوظ رکھتا ہوں تم کو، تم میری نافرمانی کرتے تب بھی میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، تم میرے ساتھ جو ہے بغاوت کا رویہ اختیار کرتے ہو کبھی میں تم کو نہیں پکڑتا. کچھ زندگی میں مہلت تو دیا ہوا ہوں، اس مہلت کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسی افراط و تفریط سے بچنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے کہ معاملہ صرف عام لوگوں کا نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے خدا کو مانا ہے، خدا کے رسولوں کو مانا ہے، انہوں نے بھی عقائد میں بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں. مثال کے طور پر یہودیوں کے بارے میں آتا ہے، یہودی تو اللہ کو بھی مانتے تھے، رسول کو بھی مانتے تھے، اللہ کی کتاب کو بھی مانتے تھے، فرشتوں کو بھی مانتے تھے، آخرت کے دن کو بھی مانتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انسانوں کی صفات خدا کو ملانے کی کوشش کی. جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 181 میں کرتا ہے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، کہ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، ہم تو غنی ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دے رہا ہے، جب وہ مانگتا ہے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو تو وہ کہہ رہے کہ اللہ کیا فقیر ہو گیا کہ اس لیے میرے سے پوچھ رہا؟ ارے جو مانگ رہا ہے اس سے کئی گنا بڑھ کے تجھے دیا ہوا ہے. کیسی سوچ ہے تمہاری؟ اب اس کے بالکل مقابل ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بند گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر،
اس بکواس کی بدولت جو وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تو کشادہ دل ہے۔ یہ اللہ کی کشادگی ہے کہ وہ پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے نہیں دیتا، تم کو بے حساب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے کیسی نعمتوں سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی آنکھ چھین لے، کوئی آنکھ دوسرا دے سکتا ہے تم کو؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان اپنی ایک آنکھ بچانے کے لیے زندگی کی پوری پونج لگانے کے لیے تیار ہو جاتا، کبھی کبھی ایک آنکھ کا بدل نہیں مل سکتا اس کو، پوری دنیا کو بیچ کر کے ایک آنکھ نہیں خرید سکتا انہیں۔ یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس کے مقابلے میں اسلام جو کہتا ہے کہ اللہ پاک ہے، جن چیزوں کی جب طرف لگا رہے ہیں یہ غلط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سقی ہے، غنی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نصارہ کو دیکھیے، نصارہ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ بھی خدا کو مانتے، رسول کو مانتے، لیکن ان کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے۔ انہیں اللہ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی بیوی مریم ہے، یہ تین میں کا ایک ہے۔ یہ کیسی بات کرتے؟ ایک جگہ فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو مسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھے۔ ارے وہ تو انسان ہے، اس کو خدا کیسے بنا دیا تم نے؟ تو یہ عقائد کے اندر جو بگاڑ پیدا کیا ہے انسان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کے یہودی جو علماء تھے، ان کے درویش تھے، ان کے فقہا تھے، ان کو اتنا بڑا مقام دیا جو رسولوں کا مقام ہے، اس لیے کہ حلال و حرام کے اختیارات اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال تسلیم کرنا، ان کے حرام کیے کو حرام تسلیم کرنا، یہ ایک دوسرا افراط و تفریط کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کائنات کی ہر چیز میں اس کے برابر یا اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، سب کچھ سننے والا ہے، وہ بے عیب ہے، بے قطع ہے، سب پر نگران ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، سارے اختیارات کا مالک ہے، ہر چیز کے وہ تابع ہے، نفع و نقصان اسی کے اختیار میں ہے، اور اس کے اذن سے کے بغیر زمین پر کوئی حرکت نہیں ہو سکتی۔ اتنے احسانات کے باوجود انسان پھر اپنی منمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو جو ہے اس گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ عزیزو اور دوستو، ان آیات کی روشنی میں اگر ہم اپنے لیے سبق لینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سبق ہم کو یہ دیتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر امن ہے تو اعتدال اور توازن کی وجہ سے، اور آپ اپنی زندگی میں امن چاہتے ہیں، اپنے گھر میں امن چاہتے ہیں، اپنے دوستوں میں امن چاہتے ہیں، اپنے معاشرے میں امن چاہتے ہیں، تو لینے اور دینے کے پیمانے بہتر کر لو۔ ایک آخری حدیث سنا کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، بہت چھوٹی سی حدیث ہے اور یاد رکھنا سب سے بڑا آسان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بہت بڑی بات کو ایک چھوٹی سی حدیث میں بیان فرمایا۔ آپ سے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کیا میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے؟ کیا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مجھے پریشان کرے؟ کیا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی میرا مال کھا جائے؟ جب تم دوسروں کا مال مت کھاؤ، دوسروں کو پریشان مت کرو، دوسروں کو تنگ مت کرو، جب تم اپنے لیے نہیں سوچ سکتے دوسروں کے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہو؟ تو تم اپنے لیے جیسا سوچتے ہو ویسا دوسروں کے لیے سوچو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اعتدال اور توازن کو مینٹین کرنے، اور ہماری جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی قرآن کی روشنی میں جو ہمیں بتائی ہے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔